صلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ناظرین و حضرات کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ سورۃ العصر کا سبق پڑھوں گی اور کچھ سیکھے اور کچھ سکھائے میں آپ لوگوں کو سورۃ العصر کا ترجمہ اور اس کے مضامین وغیرہ بتاؤں گی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میرے آج کی ویڈیو اچھی لگے گی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو مجھے لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی الخسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم۔ سورت کا نام اور وجہ تسمیہ۔ اس سورت کا نام عصر ہے کیونکہ اس کی پہلی آیت میں یہ لفظ آیا ہے۔ وہ آیت یہ ہے والعصر، ترجمہ زمانے کی قسم۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی۔ ترتیب قرآنی کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 103 ہے اور اس میں 3 آیات اور 1 رکوع ہے۔ سورت العصر کے مضامین۔ نمبر 1، عصر کی قسم کھائی ہے، یعنی زمانے کی جو بہت سے عجائبات پر مشتمل ہے۔ نمبر 2، اس صورت میں بہت اختصار کے ساتھ اسلام کے بنیادی اصول بتائے گئے ہیں۔ وہ ایمان، عمل صالحہ، ایک دوسرے کی خیر خواہی اور صبر کی تلقین ہے۔ امام شافعی علیہ رحمۃ اللہ اس صورت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر اللہ ابن آدم کی ہدایت کے لیے صرف اس صورت کو نازل فرماتا تو کافی ہوتا، یعنی یہ بہت اہم صورت ہے۔ سورۃ العصر کا بامحاورہ ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ زمانے کی قسم، بے شک ہر انسان ضرور نقصان میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے اور انہوں نے ایک دوسرے کو دین حق کی وصیحت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ صدق اللہ العظیم۔ عصر سے کیا مراد ہے؟ اس میں چند اقوال ہیں۔ نمبر 1، زمانہ۔ نمبر 2، زمانہ کا رب۔ نمبر 3، دن اور رات۔ نمبر 4، زوال شمس سے لے کر غروب شمس تک کا وقت۔ نمبر 5، دن کی ساعات میں سے آخری ساعت۔ نمبر 6، عصر کی نماز۔ نمبر 7، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی قسم۔ زمانے کی قسم کھا کر رب کائنات نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر انسان ضرور نقصان میں ہے۔ انسان سے آیا تمام انسان مراد ہے یا چند؟ اس بارے میں 2 قول ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہر انسان مراد ہے۔ یہی تفسیر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کی ہے۔ آپ نے فرمایا ہے بے شک ابن آدم ہلاکت اور نقصان میں ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ انسان سے مراد کفار ہیں۔ حضرت ابن بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس سورت کو پڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر میرے باپ اور ماں فدا ہوں، اس آیت کی کیا تفسیر ہے؟ آپ نے فرمایا والعصر سے مراد ہے دن کا حصہ۔ ان الانسان لفی خسر سے مراد ہے عثمان بن عفان اور وتواصوا بالصبر سے مراد ہے علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی بیانہ یہی تفسیر منقول ہوئی ہے۔ خسر کا معنی ہے اصل مال کا ضائع ہونا یا کم ہونا۔ پس جب انسان نے اپنے نفس کو ان کاموں میں استعمال نہیں کیا جن میں دائمی نفع تھا تو وہ خسارے میں رہا، لیکن جو ایمان والے ہیں، نیک عمل صالحہ کرنے والے ہیں، خیر خواہی چاہتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں، وہ خسارے میں نہیں ہیں، کیونکہ ان چیزوں سے ان کو دائمی حاصل ہوگی۔ انسان کا خود نیک ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ وہ دوسروں کو بھی نیکی کی تلقین کرتا رہے اور ان کو بھی نیک بنانے کی کوشش میں لگا رہے۔ اسی طرح اس حدیث میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص اپنے ماتحت لوگوں کا نگہبان ہے۔
پس ہر شخص اس کے ماتحت لوگوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اللہ ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سورۃ العصر کا ہم لوگوں نے بامحاورہ ترجمہ پڑھا، اس کے مضامین پڑھے اور اس میں بتائی گئی مختلف اقسام تھیں کہ عصر سے کیا مراد ہے۔ عصر سے مراد بتایا گیا کہ زمانے کی قسم ہے، دن اور رات کی قسم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انسان سے اس کو منقول کیا گیا ہے کہ جس انسان نے اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو صرف کر لیا اور ساتھ دوسروں کو بھی اس کی تلقین کی تو وہ انسان خسارے میں نہیں ہے، اس شخص کے برعکس جس نے اپنی طرف سے نہ تو خود نیکی کی طرف راغب ہوا اور نہ ہی دوسروں کو نیکی کی طرف راغب ہونے کے لیے کہا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس نیک کام میں ہماری مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو مجھے لائک ضرور کریے گا اور سبسکرائب بھی کر ہی دیجیے گا۔